السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے سامعین اور ناظرین کے لیے ایک بڑا ہی اہم موضوع لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ شروع میں دعا کر لیں کہ جہاں تک ہمارا یہ پیغام جائے لوگ اس کو سنیں اور شیئر کریں۔ اللہ پاک سب کو ایمان اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اللہ سب کو ایمان کے اوپر ہی موت نصیب فرمائے۔ محترم بھائیو، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی واضح طور پر ہماری تمام قسم کی پریشانیوں کا حل بیان کرتے ہیں۔ یہ جو بندہ سمجھتا ہے نا کہ میرے کام درست نہیں ہو رہے، میرے حالات درست نہیں جا رہے، میں جس کام کو ہاتھ ڈالتا ہوں اس کے اندر نقصان ہوتا ہے، میں جو کرنا چاہتا ہوں وہاں پر مجھے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جہاں جہاں پر جو معاملات ہو رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے، بندہ ہزار قسم کی اسکیمیں لگاتا ہے، مشورے لیتا ہے، مشورے مانگتا ہے، مختلف لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے کہ کوئی ایسا کام بتائے، کوئی ایسا ذریعہ بتائے، کوئی ایسا طریقہ بتائے کہ میرے کام ٹھیک ہو جائے، میرے لیے بہتر حالات پیدا ہو جائیں۔ تو اس کے لیے محترم بھائیو، اللہ کے قرآن سے بڑھ کر کوئی بہترین کتاب نہیں ہے، اور جو اللہ پاک نے مشورہ دیا ہے، جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے، اس سے بڑا کوئی مشورہ اور مضبوط مشورہ میری نظروں میں کوئی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ سب سے بنیادی بات، سب سے پہلی بات، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، تقوی پیدا کرو، للہیت اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ کی قسم، ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، ہم اپنے کردار کو دیکھیں، ہم لوگوں کے اندر مسلمان ہیں، اور جب ہم اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، جب ہم بند کمرے میں موجود ہوتے ہیں، جب ہم ساری دنیا کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، جب ہمیں کوئی اپنا نہیں دیکھ رہا ہوتا، تو ہم کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی خلوتیں ناپاک ہیں، ان کی خلوتیں دیکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ اگر ان کو دکھا دیا جائے کہ تم اکیلے میں یہ کر رہے تھے تو وہ خود شرمندہ ہو جائیں کہ یہ میں کر رہا تھا۔ تو یہاں پر اللہ نے حکم دیا ہے، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وقولوا قولا سدیدا، یہ زبان ہے، اس پر کنٹرول کر لو، سچی بات کیا کرو، سیدھی سادی بات کیا کرو، ٹیڑے میڑے الفاظ، دھوکہ، فراڈ، ادھر ادھر کی باتیں، ان باتوں کو چھوڑ دو۔ بدلے میں کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال، تمہارے کردار بہتر بنا دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے کاروبار بہتر کر دے گا، اللہ تمہارا نظام بہتر کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں کے اندر بہتری لے آئیں گے، تمہارے کاروبار کے اندر بہتری آ جائے گی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ اکبر، اور جو چھوٹے موٹے گناہ تم سے ہوں گے، پھر بھی انسان ہے نا، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے ہی کوتاہی ہوتی ہے، انسان سے ہی گناہ ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ اسی طرح ہے، ایک بندہ سائیکل پہ جا رہا ہے، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، اس کو چوٹ لگی، وہ گرا، اب چوٹ چھوٹی تھی، وہ فوراً اٹھ گیا، اٹھ کے پھر کپڑے جاڑے سوار ہوا اور پھر آگے سفر شروع ہو گیا۔ یہ چھوٹی سی غلطی ہے، لیکن اگر اسی بندے کو بڑی چوٹ لگ جاتی ہے تو یہ خود اٹھ ہی نہیں سکتا۔ تو اسی طرح ہے کہ اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچا لو، چھوٹی موٹی جو غلطی ہے نا، انشاءاللہ کپڑے جھاڑو گے اللہ معاف کر دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے چھوٹے موٹے گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو تم وضو کرو گے اللہ معاف کر دے گا، سچ بولو گے اللہ معاف کر دے گا، صدقہ و خیرات کرو گے اللہ معاف کر دے گا، ذکر و اذکار کرو گے اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے، اتقوا اللہ، اپنے اندر تقوی پیدا کر لو، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی بات کیا کرو۔ ایک حدیث بھی آتی ہے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟
کہ بات تو بڑی شرم و حیا والی ہے، لیکن ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے دنیا کے اندر 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، 2 چیزوں کی ضمانت۔ اللہ اکبر، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دنیا کے اندر جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ چھوٹی بات نہیں ہے بھائیوں، چھوٹی بات نہیں، بہت بڑا جملہ بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 چیزوں کی ضمانت۔ ایک ما بین لحییہ، اپنی زبان جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، زبان کی حفاظت کی ذمہ داری، اس کی ضمانت دے دو۔ یہ زبان چھوٹا سا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے گوشت کا، پورا بدن پیچھے ہے، ہاتھوں کی ذمہ داری نہیں لی، کانوں کی ذمہ داری نہیں مانگی، قدموں کی ذمہ داری نہیں مانگی، زبان کی ذمہ داری مانگی ہے کہ اس کی ضمانت دے دو، اس کو صحیح استعمال کریں گے، اس کو غلط استعمال نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ محترم بھائیو، سچ بولو، سچ بولتے رہو، اپنی اولادوں کو بھی سچ بولنا سکھاؤ، اپنے دوستوں کو بھی سچ بولنا سکھاؤ۔ یہ بہت بڑی خیر والا عمل ہے۔ جب بندہ سچ بولتا ہے، انسان کا پورا بدن اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جاتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے نکل کے بندہ اللہ کی فرما برداری میں آ جاتا ہے۔ کہا ما بین لحییہ، جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات ما بین رجلیہ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت۔ یہ 2 چیزوں کی ذمہ داری، ضمانت تم اٹھا لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دنیا کے اندر جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سچ بولنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نصیحت کی، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، بولو تو اچھا بولو، عمدہ بولو، پیارا بولو، مثبت الفاظ ہوں، منفی الفاظ نہ ہوں، جوڑنے والے ہوں، توڑنے والے نہ ہوں، نفع والے ہوں، نقصان والے نہ ہوں، سچ ہو، جھوٹ نہ ہو، چغلی غیبت نہ ہو، بہتان الزامات نہ ہو۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، جب بولو تو تمہاری زبان سے، تمہارے ہونٹوں سے جب یہ حرکت میں آئے تو خیر والی بات نکلے۔ اَوْ لِيَصْمُتْ، اور اگر سمجھتے ہو کہ یہاں پر میں بہتر نہیں بول سکتا تو لِيَصْمُتْ، خاموشی اختیار کر جاؤ۔ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اتنی بڑی بات بولنے کی کہ تم الفاظ بولو اور پورے گھر کے اندر لڑائی پیدا ہو جائے، تم بولو اور 2 بھائی آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں، تم بولو اور نمازی آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں، تم بولو اور اللہ کے بندے آپس میں فتنوں کا شکار ہو جائیں، تم بولو اور جھوٹ بولو، تم بولو تو گالی گلوچ دو، کوئی ضرورت نہیں اس بات کی۔ لِيَصْمُتْ، بالکل خاموش ہو جاؤ اگر خیر والی بات نہیں کر سکتے۔ کہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لیجیے، زبان کو کنٹرول میں کر لو گے خیر ہی خیر، بلائی ہی بلائی ہے۔ تو جو کہا سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کتاب و سنت کے مطابق کامیابی والی، کامرانی والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیاب کر دے، اللہ آخرت میں بھی کامیاب کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔